کیا ابنائے ہرمز ایک بڑا معاہدہ اس پر ہونے جا رہا ہے؟ اگر ہاں تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ ایران کو، امریکہ کو، عمان کو یا پوری دنیا کو؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور آخر وہ کون سی شرط ہے جس پر ابھی بھی اتفاق امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہو سکا ہے؟ دراصل اسے تھوڑا سا ایک بڑے کینوس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہ ابنائے ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران، امریکہ اور عمان کے درمیان اس اہم آبی راستے کو دوبارہ محفوظ اور معمول کے مطابق کھولنے کے لیے مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ابنائے ہرمز وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ اگر یہاں کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو صرف مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں، شپنگ اخراجات اور عالمی معیشت ایک طرح سے متاثر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مجوزہ معاہدے میں کون دراصل چاہتا کیا ہے؟ کس کی نیت میں کیا ہے؟ ایران چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز میں اس کے کردار کو تسلیم کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق تہران یہ بھی چاہتا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے کسی نہ کسی شکل میں فیس وصول کی جائے، جس سے اسے اقتصادی فائدہ بھی حاصل ہو اور خطے میں اس کا اثر و رسوخ بھی برقرار رہے۔ دوسری طرف امریکہ چاہتا ہے، اس کا موقف بالکل مختلف ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز ایک بین الاقوامی آبی راستہ ہے جہاں ہر ملک کے جہازوں کو آزادانہ آمد و رفت کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ امریکہ کسی ایسے تجویز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جس سے ایران کو مستقل کنٹرول یا لازمی فیس وصول کرنے کا اختیار مل جائے، جبکہ عمان اس پورے معاملے میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مسقط کی کوشش ہے کہ ایسا درمیانی راستہ نکالا جائے جس سے جہازوں کی آمد و رفت محفوظ ہو، کشیدگی کم ہو اور عالمی تجارت دوبارہ معمول پر آ جائے۔ تاہم معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فیس اور کنٹرول کا مسئلہ ہے۔ عالمی شپنگ کمپنیاں اور کئی ممالک خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر جہازوں پر اضافی فیس یا سخت شرائط عائد کی گئیں تو اس سے بین الاقوامی تجارت مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے، انشورنس کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں اور قانونی مسائل بھی ایک طرح سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو عالمی منڈیوں کو فوری ریلیف مل سکتا ہے، تیل کی سپلائی زیادہ مستحکم ہوگی اور خطے میں فوجی کشیدگی میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ کیا جو شرائط امریکہ اور ایران کے ہیں یا عمان کی ہیں، کیا ان شرائط کو یہ ملک جب مل بیٹھیں گے، مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں گے، تو کیا یہ جو شرائط ایک دوسرے کی ہیں، کیا انہیں یہ ایک طرح سے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیونکہ فی الحال دنیا کی نظریں مسقط میں جاری سفارتکاری پر جمی ہوئی ہیں۔ اگر ایران، امریکہ اور عمان کسی مشترکہ فارمولے پر متفق ہو جاتے ہیں تو یہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہوگا بلکہ مشرق وسطی میں استحکام اور عالمی معیشت کے لیے بھی ایک اہم پیش رفت ایک طرح سے ثابت ہو سکتی ہے۔